الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا ہی فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں توحید کی دولت سے اللہ رب العالمین نے مالا مال کیا۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے متعلق آپ حضرات کے سامنے لب گشائی کی جائے گی وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا مفہوم اور اس کا مطلب کیا ہے۔ کیونکہ امت مسلمہ میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر ایمان لانے کا، اللہ کو ایک جاننے کا اس کا جو تقاضا کیا ہے اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ اللہ کو ایک جاننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کے افعال میں دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا مکمل طور پر اس کا صحیح معنی اور مفہوم نہیں ہے۔ صرف زبانی طور پر یا دلی طور پر اس کا اقرار کر لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا مکمل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضے کیا ہیں، کن چیزوں کو ہمیں اپنانا ہے اور کن چیزوں سے ہمیں رکنا ہے، کون سی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کون سی چیزیں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے باہر کون سی چیزیں ہیں جس سے انسان کو مکمل طور پر کلی طور پر روکنا ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو انسان ملحوظ رکھتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، تبھی جا کے انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا مفہوم اور اس کا ایمان مکمل اور کامل ہوتا ہے۔ برادران اسلام، اور ایک اہم بات بنیادی طور پر ہمیں اس بات کا بھی علم ہونی چاہیے، انسان دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتا ہے، دنیا و آخرت میں فلاح چاہتا ہے، تو اس کے لیے بنیادی طور پر اپنی اس زندگی میں، اپنی اس حیات میں صحیح عقیدے کو اپنانا ہوتا ہے، کیونکہ صحیح عقیدے کی بنیاد پر ہی اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی دیتا ہے۔ تو پہلے ہم یہ جانیں کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح عقیدے کا مفہوم اور اس کا مطلب کیا ہے۔ تو ہم یہ سمجھیں کہ صحیح عقیدہ اس اعتقاد اور یقین کا نام ہے جو شرع طور پر، عقلی طور پر اور فطری طور پر کیا ہے ثابت ہو، اور جس پر انسان اپنے دل سے اعتقاد رکھے اور اس کے وجود کو
اور اس کے ثبوت کو یقینی اور قطعی جان کر اس کے خلاف جو چیزیں ہیں اس کو باطل اور بے بنیاد سمجھے، اس کا نام ہے عقیدہ۔ اور اس کے تعلق سے اور ایک بات یہ بھی جانیں کہ دین اسلام ہی صحیح عقیدے کا نام ہے، دین اسلام ہی صحیح عقیدے کا نام ہے۔ اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر، بلکہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی سے یہی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، یہ بات ثابت ہے کہ دین اسلام ہی صحیح عقیدے کا نام ہے، اور اسی عقیدے کی بنیاد پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے اعمال کو اور ان کے اقوال کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ یعنی صحیح عقیدے کی بنیاد پر ہی انسان کے سارے اقوال، سارے اعمال، ان کی صحت اور ان کی کیا ہے درستگی کی کیا ہے اصلاح موقوف ہے۔ جب تک انسان کا عقیدہ صحیح نہ ہو اس کے اعمال صحیح نہیں ہوں گے، ان کے اعمال صحیح اور درست نہیں ہوں گے، اور ان کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ صحیح عقیدے کی بنیاد پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے اعمال کو قبول فرماتا ہے، اور انسانوں کے اعمال اسی وقت صحیح ہوں گے جب انسان کا عقیدہ کیا ہے صحیح ہو اور درست ہو اور اس کا صحیح سالم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید کے اندر اس کے متعلق بے شمار جگہوں پہ فرمایا۔ اللہ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، کہ جو کوئی انسان ایمان کا انکار کرتا ہے فقد حبط عملہ، اس کا عمل بیکار ہو گیا، اس کا عمل رائگاں ہو گیا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر واضح طور پر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی بندہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کرتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس دین کو قبول نہیں فرمائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسا انسان آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم ان لوگوں کے اعمال کی طرف متوجہ ہوئے جو انہوں نے کیا، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم نے ان کے اعمال کو ہوا میں اڑتے ہوئے پراگندہ غبار آلود کر دیا۔ تو یہ سارے دلائل، یہ ساری آیتیں ہمیں اس بات کی صراحت کرتی ہیں کہ انسان اگر اپنی دنیا و آخرت میں اپنے اعمال کو اور اپنے اقوال کو اگر صحیح سالم اور درست بنانا چاہتا ہے اور اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے درجے کو پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بنیادی طور پر ضروری یہ ہے کہ انسان اپنی حیات میں اپنے ایمان کو کیا ہے صحیح کر لے، اپنے عقیدے کو صحیح کر لے۔ اسی کی بنیاد پر انسان کی کامیابی ہوگی، انسان کے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوں گے اور وہ آخرت میں کامیاب ہونے والا ہوگا۔ تو برادران اسلام، آئیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے مفہوم کے متعلق جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان یہ 4 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان 4 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، تبھی جا کے اللہ پر ایمان مکمل اور کامل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اس کے وجود پر انسان کو قطعی طور پر ایمان اور عقیدہ رکھنا چاہیے، ذرہ برابر بھی اس کے متعلق انسان کو شک و شبہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے اندر یہ سارے دلائل ہیں، اور سارے اہل علم کا اس بات پر کیا متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اس کے وجود پر سارے اہل علم کا اتفاق ہے۔
بلکہ مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کا کیا ہے اقرار کرتے ہیں، اس کا اعتقاد رکھتے ہیں، سوائے ملحدین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا منکر ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ذات کے متعلق کہا، ایک جگہ نہیں دسیوں جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود کا کیا اثبات کیا۔ سورۃ القصص میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وادی طور میں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا اے موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، کہ میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار ہوں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اپنے وجود کا اس بات کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے موجود ہے۔ اور اسی طرح اس سے ہٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دوسرے مقامات کے اندر بھی اس کا ذکر کیا۔ اگر انسان عقلی طور پر اگر سمجھ لے کہ یہ جو دنیا چل رہی ہے، دنیا کی جو ساری کائنات کا جو سسٹم ایک نظام سے چل رہا ہے، دن کا آنا رات کا چلا جانا اور موسموں کا تبدیل ہونا، سالوں کا تبدیل ہونا، سورج کا طلوع ہونا اور سورج کا غروب ہونا، جو ایک نظام سے چل رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کی صراحت کرتا ہے کہ اس دنیا کو چلانے والی کوئی نہ کوئی ایک ذات ہے، وہی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی اس کے وجود پر بھی دلالت کرتی ہے۔ تو میرے برادران اسلام، اس پر کیا ہے ہمارا ایمان ہونی چاہیے۔ اللہ پر ایمان کا سب سے پہلا یہ ہے کہ اس کے وجود پر مکمل طور پر کامل طور پر ایمان رکھا جائے۔ اور دوسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر۔ ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کام ہیں، افعال ہیں، جیسے پیدا کرنا، رزق دینا، بیماری دینا، شفا دینا، کسی کو مالدار بنانا، کسی کو غریب بنانا، اور کائنات میں دنیا کے اندر تدبر کرنا اور اس کے اندر تصرف اختیار کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال ہیں، اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ ان کاموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا جاننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور ان اعمال کے اندر اور ان افعال کے اندر اللہ کے ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ خالق کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والی ہے۔ سورہ زاریات میں اللہ نے کہا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزاق ہے جو مضبوط اور طاقت والا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام کے اندر فرمایا الا لہ الخلق والامر، اے لوگوں سن لو، یہ جان لو کہ الخلق یعنی پیدا کرنا، یہ خالق، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، والامر، اور حکومت چلانا، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے صفت ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کی ملکیت رکھنے والا ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہی آیتیں نہیں بلکہ بے شمار آیتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس دنیا کے اندر پیدا کرنے والا ہے، لوگوں کو رزق دینے والا ہے، ہر کسی کو بیماری دینے والا اور اس کو شفا دینے والا، بلکہ ہر کام کے اندر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی عبادات کے اندر اکیلا جاننا، یعنی ہر قسم کی عبادت جو بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے اس کے اندر اللہ کو خاص کرنا، نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو، زکوٰۃ ہو، نذر و نیاز ہو، ہر قسم کی مالی بدنی اور یہ ساری قسم کی عبادتیں خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انجام دینا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لانے کا مفہوم اور اس کا یہ مطلب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو پیدا کیا ہی اسی لیے کہ انسان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ ٹھہرائے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لِيَعْبُدُونَ، کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ لیعبدون کا مطلب ہے لیوحدون، کہ وہ میں صرف میرے اکیلے ہی کی عبادت کریں، میرے اکیلے ہی کی بندگی کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر اس کے متعلق کہا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اہل علم بھی، علم والے بھی، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں عدل و انصاف کے ساتھ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق، حقیقی معبود، سچا معبود، حقیقی عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو میرے کہ برادران اسلام، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ کو ہر عبادت کے اندر اکیلا جاننا اور ہر قسم کی عبادت کو صرف اللہ کے لیے خاص کرنا، یہ توحید الوہیت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا یہ تیسری چیز ہے۔ اور چوتھی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے جو نام، اللہ کے جو صفات قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر کیا ہے بیان کیے گئے ہیں، ان ناموں کو اسی طرح ثابت کرنا اللہ رب العالمین کے لیے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی کسی بھی تحریف سے، تأویل سے اور تکییف سے کیا ہے تمثیل سے، تشبیہ سے بچتے ہوئے ان ناموں کو اسی طرح ثابت کرنا جس طرح اللہ اس کے رسول نے قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا۔ جب انسان اللہ کے وجود پر، اللہ کی ربوبیت پر اور اللہ کی الوہیت پر، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لاتا ہے، تب جا کے ایمان باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا مکمل اور کامل ہوتا ہے۔ صرف ایمان لانا ہے اتنا ہی نہیں، بلکہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ، ایمان لانے کے بعد اس کے اوپر کن چیزوں، کون سی چیزیں لاگو ہوتی ہیں، ان چیزوں کو بھی ملحوظ رکھنا ہے۔ تو ذرا ہم اس پہ غور کریں کہ آج انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو آج امت مسلمہ میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہوئے غیر اللہ کی عبادت میں کیا ہے مبتلا ہیں، غیر اللہ کی پرستش میں مبتلا ہیں۔ غیر تو غیر مسلمانوں کی اکثریت جو اللہ کو چھوڑ کر قبروں کے پاس جا کر کے اپنے ماتوں کو ٹیکتے ہیں، قبروں کے پاس جا کر کے نظر و نیاز کرتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، ان سے فریادیں کرتے ہیں، یہ سارے کام آج مسلمانوں کے اندر کیا انجام دی جاتی ہیں۔ لیکن پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر ایک طرف یہ عقیدہ ہے، یہ غلط عقائد پائے جاتے ہیں، تو دوسری طرف انہی مسلمانوں کے اندر اکثریت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کو، غیر اللہ سے بدفعلی لینا، بدشغولی لینا اور ان کے متعلق نفع نقصان کا عقیدہ رکھنا، خصوصی طور پر ماہ سفر کا جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے متعلق اس کو منحوس سمجھتے ہوئے ہر اچھے اور برے کام سے کیا ہے باز رہنا، ہر خیر کے کام سے، ہر بھلائی کے کام سے باز رہنا، جانوروں کو، کسی پرندوں کو لے کر کے بدشغولی لینا، اگر بلی سامنے آ گئی، نظر پڑ گئی، اس کے متعلق بدشغولی لینا، سفر کرتے وقت بلی سامنے آ گئی تو یہ سمجھنا کہ میرا سفر کیا باعث خیر نہیں ہوگا۔ اس طرح کے مختلف قسم کے بدعات اور شرکیہ اعمال آج مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ شادی بیاہ نہیں کی جاتی ہے، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر ہر مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نفع نقصان کسی کی اختیار میں نہیں ہے،
کسی شے کے اندر، کسی چیز کے اندر، مخلوق کی کسی مخلوق کے اندر نفع نقصان کی قدرت اور اس کی طاقت نہیں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن، اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی بھی چیز کے اندر نفع نقصان کی کیا ہے کوئی قدرت نہیں، اس کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ ہر مسلمان کا عقیدہ اور ایمان ہونی چاہیے، لیکن مسلمان کو اس کے اندر یہ بھی غور کرنی چاہیے، اس طرح کا عقیدہ اگر اس کے اندر پایا جاتا ہے تو اس سے کیا چیز لازم آتی ہے، اس پہ ذرا غور کرنی چاہیے۔ اگر انسان مہا سفر کو منحوس سمجھتا ہے یا کسی اور کو منحوس سمجھے تو اس سے یہ چیز لازم آتی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو منحوس سمجھ رہا ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، نقصان دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، فائدہ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بیماری دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جب ہمارا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے پھر بھی ہم غیر اللہ کے اندر یہ سارے عقائد رکھتے ہوئے ان سے کیا ہے بدفعلی لیتے ہوئے، انہیں نفع نقصان کا ذریعہ سمجھتے ہوئے اپنے خیر کے کاموں سے باز آنا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو منحوس سمجھنے کے برابر ہے۔ حدیث قدسی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر، کہ ابن آدم زمانے کو گالی مجھے تکلیف دیتا ہے زمانے کو گالی دیتے ہوئے، جبکہ زمانہ میں ہوں، بید الامر، اور سارے کے سارے معاملات میرے ہاتھ میں ہیں، اقلب اللیل والنہار، میں ہی دن اور راتوں کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ تو یہ بدفعلی لینے سے، کسی چیز کو منحوس سمجھنے سے، کسی دن کو، کسی مہینے کو برا سمجھنا اور اس کو منحوس سمجھنا، اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منحوس اور برا سمجھنا ہے۔ یہ چیز ہمارے کیا ہے دلوں میں، دماغ میں کیا ہے سمجھ میں آنی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں ہونی چاہیے، اس کا ادراک اور اس کا فہم اور اس کا شعور ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ انسان جو کسی بھی چیز کو نفع نقصان سمجھتا ہے، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی چیز کے اندر نفع نقصان نہیں ہے، منحوسیت کسی چیز کے اندر نہیں، بلکہ انسان کے اپنے اعمال کے اندر منحوسیت ہے۔ نحوست اگر ہے تو انسان کے اس کے اپنے بدعمالیوں میں ہے۔ انسان جو عمل کرتا ہے اس کے عمل کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو بدلہ دیتا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه، اگر بندہ اچھا عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اس کے لیے دے گا۔ ومن اساء فعليها، اگر بندہ برا عمل کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پہ ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ روم کے اندر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین کے اندر اور سمندر کے اندر جو فساد برپا ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، یعنی لوگوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، سورہ شورى میں اللہ نے فرمایا لوگوں تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، بلکہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کیا عفو درگزر سے کام لیتا ہے۔ تو برادران اسلام، یہ ساری چیزیں آج مسلمانوں کے اندر یہ سارے عقائد، غلط عقائد، شرکیہ عقائد پائے جا رہے ہیں۔ بارہا یہ ساری چیزیں سننے کے باوجود، بلکہ ہم میں سے بہت سارے مسلمان بھائی جو توحید کا دعویٰ کرنے والے ہیں، موحدین کے اندر بھی کئی ایسے بھائیوں کے اندر یہ سارے غلط عقائد پائے جا رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم ان باریکیوں کو سمجھیں اور صحیح عقیدے کو اپنائیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھتے ہوئے اللہ کی قدر جیسی کرنی ہے ویسی قدر کرتے ہوئے زندگی گزاریں، اور اپنے اعمال کو کیا ہے عمل صالح، نیک اور صالح بنانے کی فکر کریں، اور اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کو درجے کو پہنچانے کی فکر کریں، اور طرف ہم اچھے کام کرتے چلے جائیں اور دوسری طرف ہمارے اندر یہ غلط عقائد پائے جائیں گے تو ہمارا کوئی عمل صحیح نہیں ہوگا، اور نہ ہی ہمارا کوئی عمل زندگی بھر دن رات شب روز اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گئی عبادتیں کرتے رہیں، دوسری طرف ہمارے عقائد ایسے ہوں گے تو سارے اعمال الٹا ہمارے لیے والے جان بن جائیں گے، ہمارے لیے کامیابی کا کیا ہے ذریعہ بننے والے نہیں ہیں۔
اس لیے اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر کرنی ہے اسی قدر کریں، اللہ کا تعارف، اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات حاصل کریں، علم حاصل کریں، جانکاری حاصل کریں۔ میرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہے سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین حق رب العالمین۔